اس کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. میری اطلاع کے مطابق یہ جو آج بیان دیا ہے سینٹ کے ہاؤس کے اندر، حالانکہ میں اس اسحاق ڈار کے اس بیان سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا تھا، آپ گواہ ہیں. میں جو بیان دیا ہے اس کے بعد تو میری وہ اطلاع جو تھی وہ کنفرم ہو گئی کہ گورنمنٹ جو ہے، چونکہ اب اس نے چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے سے سیاسی والی معاملات جو ہیں وہ لے کے آئینی عدالت کو دے دیے ہیں، تو اب انہیں جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کے چیف جسٹس بننے پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. یہ میں نے آپ کو خبر جو ہے یہ پروگرام سے پہلے دی تھی، درمیان میں وہ ان کا خطاب آ گیا تو وہ میری خبر کنفرم ہو گئی کہ حکومت اس بات پہ بڑی سنجیدگی سے غور کر رہی ہے کہ جو سینیارٹی کا پرنسپل جو ہے اس کو اب آنر کر لیا جائے. اور چونکہ سید منصور علی شاہ صاحب سینئر موسٹ جج ہیں اس وقت سپریم کورٹ کے، تو چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کا انہیں بنا دیا جائے اور جسٹس یحییٰ صاحب جو ہے انہیں آئینی عدالت کا ہیڈ بنا دیا جائے. یہ میرے ذمہ دار ذرائع سے میری بات. ٹھیک ہے. اور آپ کی جو شکوہ تھا اس کا جواب آ گیا کہ ان کا کیا کرنا ہے. ہی از دا سینئر موسٹ. آئی تھنک ہی از گوئنگ ٹو بی دا چیف جسٹس آف پاکستان. ایک آزاد سینیٹر کا بھی میں ایک جملہ کوٹ کرنا چاہ رہی ہوں، فیصل واوڈا صاحب. وہ کہہ رہے ہیں 27ویں ترمیم پاس ہو گئی ہے، ہم جمہوری روایتیں پوری کرنے آئے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا، جس ترامیم میں سے صدر کو استثناء کر دیا گیا ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی، تو سر یہ کون سی جمہوری روایتیں ہیں جہاں پر عوام کسی شخص کا احتساب کر ہی نہیں سکتے، سسٹم اس شخص کے کانڈکٹ کو چیلنج کر ہی نہیں سکتا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ صدر کو آدھا ایک استثناء تو پہلے بھی حاصل تھا، آدھا ایک، اور جس میں ان کے خلاف کوئی فوجداری کارروائی یا دیوانی کارروائی جو ہے سول یا کرمنل پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنے آفس میں ہیں، اور سول تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی، لیکن کرمنل ہو سکتی ہے جب وہ اپنا آفس چھوڑ دیں. تو اب اس سے بھی ان کو استثناء مل گیا ہے. تو آپ وہ تو کہہ رہے تھے کہ جی پرائم منسٹر کو بھی دے دے، یعنی کہ ان کے صاحبزادے نے مستقبل کے اندر وزیر اعظم بننا ہے تو اسے بھی ابھی سے استثناء دے دیا جائے. لیکن وہ بہرحال اس کے اندر جو ہے وہ کروچ پھیر دیا. جناب شہباز شریف صاحب نے، انہوں نے کہا جی میں نہیں لیتا. ویسے وہ کیوں نہیں مانے سر؟ وہ کیوں نہیں مانے؟ میں کیوں نہیں لیتا، اور انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا مطلب کہ جمہوریت کو بھی فیس سیونگ دی جائے نا، کہ پرائم منسٹر کو آنسریبل ہونا چاہیے. ان کا یہ نقطہ نظر ہے، مطلب صدر کو آنسریبل نہیں ہونا چاہیے، پرائم منسٹر کو ہونا چاہیے. پرائم منسٹر براہ راست عوام کے ووٹ سے آتا ہے نا. پھر میرے بھائی والا ایشو آ گیا جو میں نے ابھی کہا تھا، وہ پرائم منسٹر براہ راست لوگوں کے ووٹ سے آتا ہے، خود بھی اس نے منتخب ہونا ہوتا ہے اور پھر اپنی پارٹی کے ووٹوں سے ایوان کے اندر بھی اپنا انتخاب کروانا ہوتا ہے، جبکہ صدر نے تو آنا ہی بالواسطہ ہوتا ہے. تو یہ بالواسطہ اور براہ راست ہونا چاہیے. مطلب کہ بہرحال میں اس استثناء کی مخالفت اس لیے بھی نہیں کر سکتا کیونکہ ان کی پارٹی جو ہے وہ مجھے پن پوائنٹ ٹارگٹ کر رہی ہے. ابھی میں سوشل میڈیا پہ یہی دیکھ رہا تھا، پن پوائنٹ کر کے خاکسار کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو وہ آپ ذرا ہاتھ پکڑ لیجئے گا. ایک بات جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ دیکھیے انگریز نے 1922 کے اندر پنجاب کے 5 اضلاع کاٹ کر اسے ایک بارڈر پروونس ڈکلیئر کیا، شمال مغربی سرحدی صوبہ. اور 1912 کے سینسز کے اندر پشاور اور کوہاٹ جو تھے وہ پری ڈومیننٹلی پنجابی سپیکنگ سٹیز تھے. اس وقت یہ ہند کو سرائکی کا کوئی رولا نہیں تھا، یہ تو بعد میں ڈالا گیا نا. اسے پنجابی کے ہی ایکسنٹ کہا جاتا تھا. اور آپ نے پہلے قبضہ کیا کہ پہلے اس کو پختونخوا کا لاحقہ لگوایا، اب آپ کامل قبضہ چاہ رہے ہیں. اب چاہ کیا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، جو اوریجنل وہاں کی پاپولیشن تھی وہ مارجنلائز ہوتی گئی اور پرلی طرف سے لوگ جو تھے وہ اتر کے ادھر آتے گئے. اور میرا مطلب ہے تھوڑا سا وہ ڈیمانڈ کرتے وقت نا تھوڑا سا اس کا لحاظ کر لیا کرے دوسروں کا بھی. اچھا میں دوبارہ اس کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. میری اطلاع کے مطابق یہ جو آج بیان دیا ہے سینٹ کے ہاؤس کے اندر، حالانکہ میں اس اسحاق ڈار کے اس بیان سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا تھا، آپ گواہ ہیں. میں جو بیان دیا ہے اس کے بعد تو میری وہ اطلاع جو تھی وہ کنفرم ہو گئی کہ گورنمنٹ جو ہے، چونکہ اب اس نے چیف
जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे से सियासी वाली मामलात जो हैं वो लेके आईनी अदालत को दे दिए हैं, तो अब उन्हें जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनके चीफ जस्टिस बनने पे कोई एतराज़ नहीं होगा। ये मैंने आपको खबर जो है ये प्रोग्राम से पहले दी जी थी। बिल्कुल बिल्कुल। दरमियान में वो उनका खिताब आ गया तो वो मेरी खबर कंफर्म हो गई कि हुकूमत इस बात पे बड़ी संजीदगी से गौर कर रही है कि जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो है उसको अब ऑनर कर लिया जाए। और चूंकि सैयद मंसूर अली शाह साहब सीनियर मोस्ट जज हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के, तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का उन्हें बना दिया जाए और जस्टिस याहिया साहब जो है उन्हें आईनी अदालत का हेड बना दिया जाए। ये मेरे जिम्मेदार ज़राए से मेरी बात। ठीक है। और आपकी जो शिकवा था उसका जवाब आ गया कि उनका क्या करना है। ही इज़ द सीनियर मोस्ट, आई थिंक ही इज़ गोइंग टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान।